بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنتا بالسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین. اے معبود، آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن. نیز مجھے اپنے نبیوں کے خاتم کی سنت پر قائم رکھ، اے نبیوں کے دلوں کی نگہداری کرنے والے. ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم عرش کے نیچے سبز رنگ کے 1000 قبے انسان کے لیے تعمیر کرے گا، بنائے گا، اور ہر قبے کی چوٹی پر ایک خیمہ ہوگا. اور پروردگار عالم یہ اعلان کرے گا کہ اے احمد کی امت، میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو. عرش کے سائے میں رحمت طلب کرو اور ان قبوں میں رہو، کھاؤ پیو، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور تمہیں کسی بھی طریقے کا کوئی خوف اور حزن نہیں ہونا چاہیے. اے محمد کی امت، قسم ہے میرے عزت و جلالت کی کہ تم لوگوں کو اس طرح بہشت میں داخل کروں گا کہ سب کے سب تعجب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہر ایک کے سر پر 1000 تاجوں سے تاج گزاری کروں گا. ہر ایک کو نور سے خلق کیے گئے اونٹ پر سواری کراؤں گا. اونٹ کی لگام بھی نور کی ہوگی. لگام میں 1000 حلقے ہوں گے. ہر حلقے پر ایک فرشتہ ہوگا. ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا، اور تم کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. دعاؤں کے حوالے سے سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے اولیاء کا محب قرار دے. محبت کیا ہوتی ہے اور اولیاء الہی کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے محبت کے معنی یہ ہیں کہ محبت ایک لگاؤ، ایک رغبت، پسند، دوستی. یہ ہوتی کس طریقے سے ہے کہ جب کہیں پر یعنی کوئی بھی چیز انسان کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے یا پسند آتی ہے تو پھر اس سے انسان کا لگاؤ ہو جاتا ہے. مثلا نظر کو خوبصورت منظر پسند ہے، تر و تازہ پھول پسند ہیں، لہلہاتے ہوئے سبززار پسند ہیں. لہذا جب بھی نظروں کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی انسان کی نظر ٹھہر جائے گی. یہ جو نظر ٹھہر جاتی ہے اسی کو محبت کہتے ہیں. یعنی جب انسان کی نظر پڑی ایسی چیز کے اوپر کی جو نظروں کو پسند ہے تو پھر انسان اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے یا دیکھتا رہنا پسند کرتا ہے. یہی اس کی محبت ہے. انسان کے کان کو دل نشین آواز پسند ہے. بہت سارے بہرحال اس میں ایک مزاج کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو گانا پسند ہو، کسی کو میوزک پسند ہو، کسی کو تلاوت کلام پاک پسند ہو، لیکن بہرحال ایک دل نشینی جو پائی جاتی ہے آواز میں، یا جو ایک جاذبیت اور کشش پائی جاتی ہے، جو آواز بھی اس کو پسند ہوگی جب کان سے وہ آواز ٹکرائے گی تو انسان اس پر کان دھرے گا، اور اگر جو ہے وہ یعنی اس کے برخلاف ہوا تو انسان بہرحال اس کی طرف توجہ نہیں رکھتا. تو جیسے ہی کوئی دل نشین آواز کان سے ٹکرائی انسان کا یہ جو کان متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کو سننا پسند کرتا ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں. انسان کے گویا شامہ کو، ناک کو خوشبو پسند ہے. لہذا اگر فضا عطرآگین ہو جائے اور خوشبو فضا میں پھیلی ہو تو انسان سونگھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے برخلاف اگر ایسی گویا بو
پھیلی ہوئی ہو کہ جس کو ہم بدبو سے تعبیر کرتے ہیں، جو اچھی نہ ہو، جو شامہ کو پسند نہ ہو، تو انسان مثلا ناک دبا کے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو اطراگین فضا ہو اور خوشبو پھیلی ہوئی ہو تو انسان سونگھنا پسند کرتا ہے، سونگھتا ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں، لگاؤ اس کا ہو جاتا ہے۔ زبان کو مثلا ٹیسٹ، ذائقہ، جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، اس کو مثلا وہ کھانا پسند کرتا ہے، ایسا کھانا، ایسا پینا کہ جس سے وہ یعنی جو اس کے مزاج کو بھائے، تو مثلا ایسی چیزیں زبان کو پسند آتی ہیں تو انسان کھاتا ہے۔ اور اگر جو ہے اس کے برخلاف کڑوی چیز جو مثلا زبان کو نہیں پسند ہے، جیسی منہ میں آئے گی انسان فوراً اس کو تھوک دیتا ہے۔ تو جو پہلی کیفیت ہے اس کو جو ہے وہ زبان کی پسندیدگی یا زبان کا لگاؤ یا زبان کی محبت کہیں گے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد دل کا جو لگاؤ ہے، دل کی جو پسند ہے، وہ اس اعتبار سے فرق کر جاتی ہے کہ ہم نے دل کو بنایا کیسے ہے۔ دل ایک تو پروردگار عالم نے جو پیدا کیا ہے تو بہت ہی خالص، بہت ہی پاکیزہ اور بالکل اللہ پسند، خدا پسند ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ فطرت میں خدا کی محبت کے سوا اور کسی بھی چیز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن ہم اپنے شعور کی منزل تک پہنچتے پہنچتے خدا کے بنائے ہوئے دل کو مثلاً بگاڑ دیتے ہیں یا اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، تو جو مزاج اس وقت بن جائے گا اسی طریقے سے دل کا لگاؤ ہوگا، دل کی پسند ہوگی۔ لہٰذا اگر ہماری یعنی ہم نے اپنے دل کو اس کی پاکیزہ فطرت پر باقی رکھا ہے تو وہ خدا کی طرف راغب ہوگا، خدا کی طرف متوجہ رہے گا اور خدا کی محبت یعنی اس دل میں آئے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ ہم نے اس کے گویا مزاج کو خراب کر دیا اور فطرت کی پاکیزگی کو ختم کر دیا تو پھر جو ہے وہ دل بہک جائے گا۔ اولیاء الہی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اولیاء الہی اپنے کو اس حد تک پاکیزہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے علاوہ اور کسی چیز کو نظر میں لاتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ خدا سے اس جہت سے قریب ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں خدا کو آگے رکھتے ہیں۔ یہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ جو ایک ولی خدا کی گویا مزاج کو بیان کرنے کے لیے، اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے بہترین شعر ہے کہ اولیاء الہی کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یکی دردو یکی درمان پسندت، یکی وصلو یکی ہجران پسندت، کہ ایک انسان کو درد پسند ہے، ایک انسان کو مثلاً شفا پسند ہے یا علاج پسند ہے، ایک انسان کو وصل پسند ہے، ایک کو ہجر پسند ہے۔ منز درمان و درد و وصل و ہجراں پسندم آنچرا جانان پسندت۔ اولیاء الہی ایسے ہوتے ہیں کہ وصل، ہجران، درمان، درد، ان کے درمیان وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو خدا ان کے لیے پسند کر دے۔ لہذا اولیاء الہی اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اگر خدا صحت دے تو ان کو صحت پسند ہے، اگر خدا بیماری دے دے تو ان کو بیماری پسند ہے، اگر خدا مثلاً جو ہے وہ نعمت دے تو ان کو وہ نعمت پسند ہے، اگر وہ خدا نعمت لے لے ان سے تو ان کو وہ نعمت کا چلا جانا پسند ہے۔ لہذا وہ اپنی مرضی نہیں رکھتے بلکہ وہ مقدم رکھتے ہیں خدا کی مرضی کو۔ لہذا کہتے ہیں الہی رضم برضاک، پروردگار جس چیز پر تو خوش ہے اس پر ہم خوش ہیں، یعنی تو جس حالت میں رکھے گا اسی حالت میں ہم رہنا پسند کریں گے۔ یا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ اولیاء الہی خود کچھ نہیں چاہتے ہیں مگر یہ کہ خدا ان کے لیے چاہے۔ لہذا خدا جیسی مرضی رکھتا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ اب جب اولیاء الہی اس کیفیت پہ ہیں کہ خدا کی مرضی کے یعنی اپنی مرضی ان کی ہوتی نہیں، ہر چیز میں خدا کی مرضی کو مقدم رکھتے ہیں، لہذا اب جب ہم ان سے محبت کریں گے، کہ جو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اولیاء الہی کا محب قرار دے، جب ہم ان سے محبت کریں گے تو یقیناً ہماری یہ محبت حقیقت میں خدا ہی سے محبت ہوگی، یعنی چونکہ ان کی ذات خدا کے سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے سے ہٹ کے ان کے مزاج میں، ان کی چاہت میں کچھ بھی نہیں پایا جاتا، لہذا جب ہم ان سے محبت اور لگاؤ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ سارے ان کمالات سے محبت ہوگی کہ جو خدا کے اندر پائی جاتی ہیں اور
خدا ہی سے ان اولیاء الہی کے گویا وجود میں آئی ہیں، اور یہ اولیاء الہی مظہر ہوتے ہیں انہی صفات اور کمالات کا کہ جن کی بنیاد پر اولیاء الہی خدا سے محبت کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ولی خدا سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار معادین لأعدائک، ان لوگوں کا دشمن قرار دے کے جو تیرے دشمن ہیں۔ اگر انسان کی محبت کامل ہے تو کمال محبت اسی بات میں ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ خدا کے دشمن سے کوئی لگاؤ نہیں رکھ سکتا، اور وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مثلا ایک ظرف میں گلاس میں پانی بھر دیا جائے تو اب اس کے علاوہ یعنی اس میں جگہ ہی نہیں رہ جاتی کہ پانی کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں ڈالا جا سکے۔ لہذا قلب مومن اور محب الہی اور ولی خدا کا جو دل ہے وہ اس طریقے سے بھرا ہوتا ہے خدا کی محبت سے کہ اس میں جگہ ہی نہیں ہے کہ غیر خدا کو اس میں کوئی انٹری مل سکے یا غیر خدا کو کوئی اس میں جگہ مل سکے۔ لہذا جب اللہ کی محبت سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر دشمنوں کے لیے اس میں کوئی رسائی نہیں ہوتی۔ لہذا جو خدا کے حقیقی محب ہیں اور چاہنے والے ہیں وہ شیطان اور نفس امارہ ان تمام چیزوں سے دور ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں خدا کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ پروردگار خاتم الانبیاء کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ آل عمران میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ بظاہر تو بہرحال یہ خطاب یہودیوں کے لیے ہے کہ جو محبت کا دعویٰ رکھتے تھے، لیکن بہرحال قرآن نے معیار یہ بیان کر دیا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کی اطاعت اور پیروی انسان کرے گا۔ لہذا یہ محبت کا لازمہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اولیاء الہی کی محبت ہے، تو پھر ہم اسی راستے پر قائم رہیں گے، اسی راستے پر گامزن رہیں گے کہ جو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، یعنی ان کی سنت کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں گے، تاکہ وہ جو یعنی ہم خدا کی مرضی چاہتے ہیں وہ اسی راستے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، پیغمبر اکرم کی سنت اور سیرت پر چل کر۔ لہذا ماہ مبارک رمضان یہ ایک بہترین موقع ہے سنتوں کو اپنی زندگی میں پیادہ کرنے کا اور سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔